آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عمر اور کنیت ابو حفص تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ ام عاصم خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی پوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کے 61ویں سال مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ یہ بنو امیہ کی خلافت کا دور تھا۔ اسلامی مملکت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ افریقہ اور مغرب کے تمام شہر، سندھ، کابل اور فرغانہ، روم، قسطنطنیہ، قبرص اس مملکت میں شامل تھے۔ گویا اندلس کے آخری گوشوں سے سندھ تک اور بلاد روم سے چین کی دیواروں تک اسلامی مملکت کا سکہ رواں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم عبدالعزیز بن مروان اس زمانے میں مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے اہلیہ سے کہا کہ عمر کو لے کر مصر چلی آؤ۔ مشہور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے چچا تھے، کہنے لگے کہ اس بچے کو ہمارے یہاں چھوڑ دو کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہم سے مشابہت رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ عمر کو چھوڑ کر مصر چلی گئی۔ شوہر نے پوچھا عمر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ عبدالعزیز یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں اس بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، جسے بڑے ہو کر مملکت اسلامیہ کی باغ ڈور سنبھالنی تھی۔ بلند پایا محدث حضرت صالح بن کیسان کو ان کا اتالیق مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے اتالیق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بعد میں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی انہی کو مقرر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی میں حفظ کر لیا تھا، عربی زبان اور شعر گوئی کی تعلیم حاصل کی، علم حدیث مختلف شیوخ سے سیکھا، تاہم زیادہ تر حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفادہ کیا۔ بڑے اور اہم محدثین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علم و فضل کو سراہا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے امام، بڑے فقیہ، بڑے مجتہد، حدیث کے بڑے ماہر اور معتبر حافظ تھے۔ مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم لوگ انہیں تعلیم دینے گئے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہم خود ان سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے چچا عبد الملک بن مروان نے اپنی لڑکی فاطمہ سے آپ کی شادی کروا دی۔ 68 ہجری میں ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے 78 ہجری میں آپ کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ایک بار آپ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ سفر پر نکلے۔ آپ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے نہیں بھجوایا تھا۔ منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہیں نظر نہ آئے۔ خلیفہ نے تلاش کروایا تو ایک درخت کے نیچے اس حال میں ملے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ خلیفہ نے بلوا کر دریافت کیا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ جواب ملا، رونے کا سبب یہ ہے کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے میں نے اپنے گھر سے کوئی چیز پہلے سے نہ بھیجی تھی، منزل پر پہنچ کر مجھے کچھ نہ ملا۔ اسی طرح یوم قیامت کے لیے جس نے جو چیز بھیج دی ہوگی اسے اسی روز وہی ملے گی۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ابتدا ہی سے خشیت الہی کا مادہ رکھ دیا تھا۔ شاید آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اسی تقوی سے متاثر ہو کر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ واللہ عالم۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک 99 ہجری میں بیمار پڑے۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، بخدا میں ایسی نامزدگی کر رہا ہوں جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کی وصیت پر بنو امیہ کے تمام لوگوں سے بیعت لی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنائے جانے پر کچھ لوگ جز بز تو ہوئے لیکن کچھ کر نہ سکے۔ ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ حال تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بار خلافت کے احساس ذمہ داری سے نڈھال تھے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین اور خلافت کے ابتدائی مرحلے مکمل کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر لوٹے تو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ اسی وقت آپ کے صاحبزادے نے آ کر پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان اموال کی واپسی سے پہلے سونا چاہتے ہیں جن پر خلفائے بنو امیہ نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں رات کا جاگا ہوا ہوں، نماز ظہر کے بعد یہ کام کروں گا۔ صاحبزادے نے کہا، ظہر کے وقت تک آپ کی زندگی کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر اس فکرے کا گہرا اثر ہوا۔ صاحبزادے کو پاس بلا کر گلے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسی اولاد دی جو مجھ کو دین کے کاموں میں مدد دیتی ہے۔ چنانچہ اسی وقت منادی کروا دی کہ لوگ اپنے مال و جائیداد کے بارے میں اپنی شکایتیں پیش کر دیں جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اسے زبردستی ہتھیا لیا گیا ہے۔ یہ کام بڑا خطرناک اور نازک تھا۔ خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑی موروثی جاگیر تھی۔ بعض افراد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کہا، اگر آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟